فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح رسالہ اعتقادیہ، تالیف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 42 پڑھیں گے۔ 29واں باب جنت و دوزخ اور ان کے ذریات دین سے ہونے کا بیان کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 429۔ بہشت اور اس کے بعض لذائذ کا بیان قرآن کی روشنی میں۔ جنت کی کما حقہ تعریف و توصیف تو ممکن نہیں۔ ایک فارسی ضرب المثل ہے، حلوائے نان تانی تانخوری نہ دانی۔ نعمات بہشت کی بھی یہی کیفیت ہے۔ پس اجمالاً اس قدر واضح رہے کہ آیات و اخبار سے جو کچھ مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جنت ایک ایسا مقام ہے کہ جس میں جیسا کہ متن رسالہ میں مذکور ہے، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ موت، نہ اس میں رنج و الم ہوگا، نہ مرض و سقم، نہ وہاں فقر و فاقہ ہوگا، نہ کوئی آفت و مصیبت، نہ وہاں بغض و حسد ہوگا، نہ باہمی دشمنی و عداوت، نہ وہاں نزاع و جدال ہوگا، نہ قتل و قتال، بلکہ وہ سراسر سعادت و کرامت اور ابدی راحت و آرام کا گھر ہے۔ قرآن مجید۔ اہل جنت کے لیے وہاں از قسم خوراک و پوشاک وغیرہ ہر وہ چیز موجود ہوگی جسے ان کے نفوس چاہیں گے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت اندوز ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہرکیف جنت میں عرفہ و اعلیٰ مقام ہے کہ جس کے متعلق جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنت کی ایک بالشت جگہ تمام دنیا و محافظ سے بہتر و برتر ہے۔ کتاب کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 3۔ وہاں نہ گرمی ہوگی اور نہ سردی، بلکہ ہمیشہ نہایت خوشگوار موسم رہے گا۔ ارشاد قدرت ہے، نہ وہاں آفتاب کی دھوپ دیکھیں گے اور نہ شدت کی سردی۔ ان امور کے اثبات کے سلسلے میں نہایت اختصار کے ساتھ ذیل میں چند آیات قرآنیہ اور روایات معصومیہ پیش کی جاتی ہیں۔ ارشاد قدرت ہے، سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 10۔ جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بہشت کے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اس کے علاوہ ان کے لیے صاف ستھری بیویاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی ہے۔ سورہ حجر پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 4۔ اور پرہیزگار تو بہشت کے باغوں اور چشموں میں یقیناً ہوں گے۔ داخلے کے وقت فرشتے کہیں گے کہ ان میں سلامتی اور اطمینان سے چلے چلو، اور دنیا کی تکلیفوں سے جو کچھ ان کے دل میں رنج تھا اس کو بھی ہم نکال دیں گے، اور یہ باہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر اس طرح بیٹھے ہوں گے جیسے بھائی بھائی۔ ان کو بہشت میں تکلیف چھوئے گی بھی تو نہیں، اور نہ کبھی اس میں سے نکالے جائیں گے، اور کچھ ندیاں صاف کیے ہوئے شہد کی ہوں گی، اور ان لوگوں کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے۔ پارہ نمبر 15 سورہ کہف رکوع نمبر 16۔ سورہ صفات پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 6۔ مگر خدا کے برگزیدہ بندے ان کے واسطے بہشت میں مقرر رزق ہوگا، اور بھی ایسی ویسی نہیں، ہر قسم کے میوے، اور وہ لوگ بڑی عزت سے نعمت کے لدے ہوئے باغوں میں تختوں پر چین سے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان میں صاف سفید براق شراب کے جام کا دور چل رہا ہوگا جو پینے والوں کو بڑا مزہ دے گی، اور پھر نہ اس شراب میں خمار کی وجہ سے درد سر ہوگا اور نہ وہ اس کے پینے سے متوالے ہوں گے، اور ان کے پہلو میں شرم سے نیچی نگاہ کرنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی پریاں ہوں گی۔ ان کی گوری گوری رنگتوں میں ہلکی سی سرخی ایسی جھلکتی ہوگی گویا وہ انڈے ہیں جو چھپائے ہوئے رکھے ہوں۔
سورہ زمر پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 16، مگر جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے اونچے اونچے محل ہیں اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ خدا کا وعدہ ہے اور خدا وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا۔ سورہ زخرف پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 13، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور ہمارے فرما بردار تھے، تو تم اپنی بیویوں سمیت اعزاز و اکرام سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان پر سونے کی رکابیوں اور پیالیوں کا دور چلے گا اور وہاں جس چیز کو جی چاہے اور جس سے آنکھیں لذت اٹھائیں سب موجود ہے اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پارہ نمبر 26، جس بہشت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ کہ اس میں پانی کی نہریں جن میں ذرا بو نہیں اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ تک نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے۔ سورہ واقعہ پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 14، موتی اور یاقوت سے جڑے ہوئے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نوجوان لڑکے جو بہشت میں ہمیشہ لڑکے ہی بنے رہیں گے، شربت وغیرہ کے ساغر اور چمکدار ٹوٹی دار کنڑ اور شفاف شراب کے جام لیے ہوئے ان کے پاس چکر لگاتے ہوں گے، جن کے پینے سے نہ تو ان کو خمار سے درد سر ہوگا اور نہ وہ بدحواس و مدہوش ہوں گے، اور جس قسم کے میوے پسند کریں گے اور جس قسم کے پرند کا گوشت ان کا جی چاہے سب موجود ہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے احتیاط سے رکھے ہوئے موتی۔ یہ بدلہ ہے ان کے نیک اعمال کا، وہاں نہ تو بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ گناہ کی بات فحش، بس ان کا کلام سلامی سلام ہوگا۔ سورہ دہر پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 19، بے شک نیکوکار لوگ شراب کے وہ ساغر پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، یہ ایک چشمہ ہے جس میں خدا کے خاص بندے پئیں گے اور جہاں چاہیں گے بہائے جائیں گے، اور ان کے صبر کے بدلے بہشت کے باغ اور ریشم کی پوشاک عطا فرمائے گا۔ وہاں وہ تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں آفتاب کی دھوپ دیکھیں گے اور نہ شدت کی سردی، اور گھنے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور میووں کے گچھے ان کے بہت قریب ہر طرح ان کے اختیار میں ہوں گے، اور ان کے سامنے ہمیشہ ایک حالت میں رہنے والے نوجوان لڑکے چکر لگاتے ہوں گے کہ جب تم ان کو دیکھو تو سمجھو کہ بکھرے ہوئے موتیوں، اور ان کا پروردگار انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ سورہ دخان آیت نمبر 3، جنت میں جنتی سوائے پہلی موت کے پھر موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے۔ سورہ حجر آیت نمبر 4، وہاں ان کو کوئی ہم و غم نہیں چھوئے گا اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 4، جنتی وہاں کوئی لغو اور بیکار بات نہ سنیں گے سوائے سلام کے، اور ان کو اس میں صبح و شام روزی ملے گی۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 5، اور اپنے پروردگار کے سبب بخشش و جنت کی طرف دوڑ پڑو جس کی وسعت سارے آسمان اور زمین کے برابر ہے اور پرہیزگاروں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ سورہ رعد پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 9، اور وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے جو مصیبت ان پر پڑی جھیل گئے اور پابندی سے نماز ادا کی، اور جو کچھ ہم نے انہیں روزی دی تھی اس میں سے چھپا کر اور دکھلا کر خدا کی راہ میں خرچ کیا، اور یہ لوگ برائی کو بھی بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کی خوبی مخصوص ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن میں وہ آپ جائیں گے، اور ان کے باپ داداؤں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیکوکار ہیں وہ سب بھی، اور فرشتے بہشت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور السلام علیکم کے بعد یہ کہیں گے کہ دنیا میں تم نے صبر کیا، یہ اسی کا صلہ ہے، دیکھو تو آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے۔ سورہ فرقان پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 17، اے رسول تم پوچھو تو کہ یہ جہنم بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے کا باغ بہشت؟
جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا کہ وہ ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور آخری ٹھکانہ جس چیز کی وہ خواہش کریں گے ان کے یہاں موجود ہوگی اور وہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے۔ یہ تمہارے پروردگار پر ایک لازمی اور مانگا ہوا وعدہ ہے۔ سورہ حامیم سجدہ پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 18۔ اور جن لوگوں نے سچے دل سے کہا کہ ہمارا پروردگار تو بس خدا ہے، پھر وہ اسی پر قائم بھی رہے، ان پر موت کے وقت رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ کچھ خوف نہ کرو اور نہ غم کھاؤ، اور جس بہشت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس کی خوشیاں مناؤ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی رفیق ہیں، اور جس چیز کو تمہارا جی چاہے بہشت میں تمہارے واسطے موجود ہے، اور جو چیز طلب کرو گے وہاں تمہارے لیے حاضر ہوگی، یہ بخشنے والے مہربان خدا کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے۔ سورہ رحمان پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 13۔ اس میں پاک دامن غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنے والی عورتیں ہوں گی جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ جن نے، تو تم دونوں جن و انس اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں چھپی بیٹھی ہیں، پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت سے انکار کرو گے؟ ان سے پہلے ان کو کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ جن نے۔ سورہ مرسلات پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 22۔ بے شک پرہیزگار لوگ درختوں کی گھنی چھاؤں میں ہوں گے، چشموں اور میووں میں جو انہیں مرغوب ہوں۔ دنیا میں جو عمل کرتے تھے اس کے بدلے میں مزے سے کھاؤ پیو، مبارک، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سورہ تطیف پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 8۔ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے نظارے کریں گے، تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے۔ ان کو سر بمہر خالص شراب پلائی جائے گی جن کی مہر مشک کی ہوگی، اور اس کی طرف البتہ شائقین کو رغبت کرنی چاہیے۔ سورہ غاشیہ پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 13۔ ایک عالی شان باغ میں وہاں کوئی لغو بات سنیں گے ہی نہیں، اس میں چشمے جاری ہوں گے، اس میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوں گے اور ان کے کنارے گلاس رکھے ہوں گے، اور گاؤ تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے اور نفیس مسندیں بچھی ہوں گی۔ سورہ 3 پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 20۔ مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے ان کے لیے تو بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ سورہ مومنون پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 1۔ یہی لوگ سچے اور وارث ہیں جو بہشت بری کا حصہ لیں گے، اور یہی لوگ اس میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ طول کرام میں فائدہ نہیں۔ قرآن مجید نے نعمات و لذائذ جنت کے بارے میں یہ کہہ کر خاموشی اختیار کی ہے کہ سورہ سجدہ پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 15۔ ان لوگوں کی کارگزاریوں کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے ڈھکی چھپی رکھی ہے، اس کو تو کوئی شخص جانتا ہی نہیں۔ ترجمہ حضرت مولانا فرمان علی صاحب مرحوم۔ بہشت کے بعض اوصاف کا بیان اور احادیث کی روشنی میں ان آیات مبارکہ میں بہشت عنبر سرشت کے جو اوصاف جمیلہ بیان کیے گئے ہیں، اگرچہ اس سے زیادہ بیان کرنے کی چندہ حاجت و ضرورت تو نہیں ہے، لیکن تاہم مومنین کی جلائے ایمانی کی خاطر یہاں اس سلسلے میں چند احادیث شریفہ بھی پیش کی جاتی ہیں۔ متعدد روایات میں وارد ہے کہ مکانات جنت کی ساخت اس طرح عمل میں لائی گئی کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک چاندی کی اور ایک یاقوت کی، گارمسک اصفر کا ہے، مٹی زعفران کی اور کنکر لولو کے، کنگورے یاقوت سرخ کے اور چھت زبرجد کی ہے، انوار نعمانیہ وغیرہ کتاب کا حوالہ ہے۔ ثالث بحار میں باروایت ابی بصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، اور وہ جناب اپنے آباء و اجداد طاہرین کے سلسلہ سند سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آن حضرت نے فرمایا،
جنت میں ایسے کمرے ہیں جن کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے دکھائی دیتا ہے۔ ان میں میری امت کے وہی لوگ سکونت اختیار کریں گے جو پاکیزہ کام کرتے ہیں، مستحقین کو طعام کھلاتے، ہر ملنے والے پر سلام کرتے ہیں، اور رات کو اس وقت نماز خدا پڑھتے ہیں جب لوگ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہوں۔ کتاب مذکور میں جناب پیغمبر اسلام سے مروی ہے، فرمایا جب میں شب معراج جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ملائکہ کی ایک جماعت جنت میں کچھ مکانات تعمیر کر رہی ہے، ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک چاندی کی۔ وہ بناتے بناتے بعض اوقات رک جاتے ہیں۔ میں نے ان سے رکنے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسالے کا انتظار کرتے ہیں۔ تمہارا مسالہ کیا ہے؟ ملائکہ نے کہا مومن کا دار دنیا میں تسبیحات الہی کو پڑھنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب مومن پڑھتا ہے تو ہم کام شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ رک جاتا ہے تو ہم رک جاتے ہیں۔ جنت کے مختلف درجات و طبقات ہیں جن میں اپنے اعمال و مدارج کے مطابق انبیاء مرسلین، ان کے اوصیاء، ائمہ طاہرین اور مومنین قیام پذیر ہوں گے، اور ہر درجے والا آدمی اپنے درجے پر یوں قانع اور رضامند ہوگا کہ وہ یہی تصور کرے گا کہ اس سے بڑھ کر کسی کا درجہ ہے ہی نہیں۔ خصائل شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا جنت کے ان دروازوں میں ایک دروازے سے انبیاء و صدیقین داخل ہوں گے، اور ایک سے شہداء و صالحین، اور 5 دروازوں سے ہمارے شیعہ جنت میں داخل ہوں گے جن میں گزشتہ امتوں کے مومن بھی شامل ہیں۔ اس امر کی تفصیل کے لیے تفسیر صافی کا مقدمہ ملاحظہ ہو۔ میں برابر پل صراط پر ٹھہرا رہوں گا اور کہتا یہ رہوں گا، بار الہ میرے شیعوں، محبوں، مددگاروں کو اور ان کو جنہوں نے جنت میں مجھ سے محبت کی ہے سلامت رکھ، اور ان کو آتش جہنم سے بچا لے۔ بعض روایات میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمائے درجات کی تعداد قرآنی آیات کی تعداد کے برابر ہے۔ قاری قرآن کو حکم ہوگا اقرا دارق، قرآن پڑھتا جا اور اوپر بڑھتا جا۔ اس طرح جنت میں سوائے انبیاء و صدیقین کے قاری اور عامل قرآن سے کسی کا درجہ زیادہ بلند نہ ہوگا۔ بہار جلد نمبر 3 حضرت امیر المومنین علیہ السلام درجات جنت کے بارے میں فرماتے ہیں، ترجمہ جنت کے درجے مختلف اور منزلیں متفاوت ہیں، میں نہ تو اس کی نعمتیں ختم ہوتی ہیں، نہ اس میں قیام کرنے والے کبھی کوچ کرتے ہیں، نہ ہمیشہ رہنے والے اس میں طول ہوتے ہیں، ملول ہوتے ہیں، اور نہ اس کے ساکن کبھی مایوس ہوتے ہیں۔ نہج البلاغہ حضرت صادق علیہ محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو 1000 سال کے راستے سے آ جاتی ہے۔ کم سے کم درجہ والے مومن کو بھی اس قدر نعمات دی جائیں گی کہ اگر تمام جن و انس مل کر اس کے مہمان ہو جائیں تو بآسانی سب کی مہمان نوازی کر سکیں گے، اور اس کے نعمات میں کچھ کمی بھی واقع نہ ہوگی۔ کتاب کا حوالہ حق الیقین شبر رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن کئی روایات میں وارد ہے کہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی۔ ان میں ایک والدین کا عاق، دوسرا بوڑھا زناکار، تیسرا دشمن اہل بیت ہے، چوتھا از روئے تکبر چادر کو زمین پر گھسیٹ کر چلنے والا۔ بحار الانوار جلد نمبر 3۔ اسی طرح کئی روایات میں وارد ہے کہ جب خلاق عالم نے جنت کو خلق فرمایا تو اپنی عزت و جلال کی قسم یاد فرمائی کہ اس میں چند قسم کے لوگ ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں: نمبر 1 ہمیشہ شراب خوری کرنے والا، نمبر 2 سیکر مسکیر، دیگر مسکرات کو ہمیشہ استعمال کرنے والا، نمبر 3 چغل خور، نمبر 4 دیوس و بے غیرت، نمبر 5 نبش قبر کر کے کفن چرانے والا، نمبر 6 حشار جنگی والا، نمبر 7 قاطع رحم، نمبر 8 قدری جبر کا قائل، خیر و شر کا فاعل، خدا کو سمجھنے والا، نمبر 9 کذاب، نمبر 10 ہمیشہ سود کھانے والا۔
بہرحال جنت وہ عظیم الشان مقام ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس کی ایک بالشت تمام دنیا و محافیہ سے بہتر و برتر ہے۔ بہار جلد نمبر 3 امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اس وقت حضرت آدم کے قد و قامت یعنی 60 ہاتھ لمبائی پر، حضرت عیسیٰ کی عمر یعنی 33 سال 33 سال کی عمر میں جناب محمد مصطفیٰ کی زبان عربی اور جناب یوسف کے حسن و جمال پر ہو جائیں گے۔ پھر فرمائے ان کے چہروں پر نور ساطع ہوگا اور جناب ایوب کے قلب اقدس کی طرف حق دو کینہ سے سالم ہوں گے۔ بہار جلد نمبر 3 امالی شیخ صدوق علیہ رحمہ اور تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے اور وہ اپنے آباء و اجداد طاہرین کے سلسلے سے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ جنت میں طوبہ ایک درخت ہے جس کی اصل جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، بعض روایات میں اس کی اصل جناب امیر علیہ السلام کے گھر میں بیان کی گئی ہے، لیکن ان میں کوئی منافات نہیں ہے اور کوئی مومن ایسا نہ ہوگا جس کے گھر میں اس کی ایک شاخ نہ ہو۔ مومن جس چیز کا ارادہ کرے گا وہ شاخ فوراً اسے حاضر کر دے گی، اور وہ درخت اس قدر بڑا ہے کہ اگر کوئی تیز رو سوار اس کے سائے میں 100 برس تک چلتا رہے تو اسے عبور نہ کر سکے گا، اور اگر کوئی اس کے نچلے حصے سے اوپر کی طرف پرواز کرے تو اس کے بالائی حصے تک پہنچنے سے بیشتر وہ بہت بوڑھا ہو جانے کی وجہ سے گر پڑے گا۔ ایسی گراں قدر چیز کے حاصل کرنے میں ضرور رغبت کرو۔ بعض روایات میں وارد ہے کہ مومن اس سے جب پھل توڑیں گے تو اس کی جگہ پھر بدستور وہاں وہ پھل لگ جائے گا اور وہاں کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اس کی دنیا میں بھی کوئی نظیر موجود ہے؟ فرمایا ہاں، اگر ایک چراغ سے سینکڑوں چراغ روشن کر لیے جائیں تو پہلے چراغ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ کتاب کا حوالہ احتجاج تبریسی۔ مومنین کرام کو کس قدر حور و قصور ملیں گے اس کی تعداد کے سلسلے میں اخبار و آثار میں اختلاف ہے جو اہل ایمان کے درجات ایمانی کے اختلاف پر محمول ہے۔ علامہ جزائری انوار نعمانیہ میں تحریر فرماتے ہیں بعض روایات میں وارد ہے کہ خداوند عالم مومن کو کم از کم 70,000 ایسی خوبصورت حور العین عطا فرمائے گا کہ اگر ان میں سے ایک دنیا کی طرف جھانک لے تو تمام دنیا اس کے انوار سے جگمگا اٹھے اور دنیا والے اس کے شوق وصل میں مر جائیں۔ ایک اور روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے اگر جنت کی حوروں میں سے ایک حور اہل دنیا کے لیے ظاہر ہو جائے یا اپنی مونڈھی کھول دے تو تمام اہل دنیا کو شدت شوق وصل میں مار ڈالے۔ بہار جلد نمبر 3 یہ حوریں فخریہ انداز میں اپنے متعلق ہزار اشوا و ناز کے ساتھ کہتی ہیں، یعنی ہم وہ نرم و نازک ہیں جو کبھی بوسیدہ نہ ہوں گے، ہم وہ سیر ہیں جو کبھی گرسنہ نہ ہوں گی، ہم وہ صاحب پوشاک ہیں جو کبھی عریاں نہ ہوں گی، ہم وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں جو کبھی نہ مریں گی، ہم وہ خوش و خرم ہیں جو کبھی ناراض نہ ہوں گی، ہم وہ قیام پذیر ہیں جو کبھی یہاں سے کوچ نہ کریں گی۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہیں۔ ہم ہی بہترین خوبصورت بیویاں ہیں، ہمارے شوہر بہترین شریف لوگ ہوں گے۔ حدیث نبوی ثالث بہار، یہ کتاب کا حوالہ ہے۔ ان مومنات کی جو داخل جنت ہوں گی مومنین کے ساتھ تجویز کی جائے گی۔ روایت میں وارد ہے کہ اگر کسی مومنہ کے دار دنیا میں مختلف اوقات میں 2 یا 2 سے زیادہ شوہر تھے اور حسن اتفاق سے سب کے سب جنت میں پہنچ گئے تو اس کی تجویز اس شوہر کے ساتھ کی جائے گی جو دنیا میں اس کے ساتھ زیادہ حسن خلق سے پیش آتا تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ جو اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 3 اور الشرائع، کتاب کا حوالہ ہے۔ جنت کے کھانوں کے متعلق وارد ہے کہ ایک ایک کھانے میں ہزار ذائقہ اور یہی کیفیت جنت کے پھلوں کی مروی ہے۔ جو کچھ کھائیں گے اس سے بول و براز کی حاجت لاحق نہ ہوگی بلکہ خوشبودار پسینے کی صورت میں تحلیل ہو جائے گا۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آیا اس کی جنت میں کوئی مثال موجود ہے؟
آیا اس کی دنیا میں، معاف کیجیے گا، آیا کہ اس کی دنیا میں کوئی مثال موجود ہے؟ فرمایا ہاں، بچہ ماں کے پیٹ میں کھاتا ہے لیکن بھول و براز نہیں کرتا، اسی طرح وہاں احباب و اصحاب کی ملاقات و صحبت کا لطف بھی حاصل ہوگا۔ حضرت صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا، اگر کسی مومن کے بعض احباب یا اقربا جہنم میں ہوئے تو ان کا صدمہ اسے لاحق ہوگا، اس طرح اس کی راحت میں لازماً فرق آ جائے گا۔ امام نے فرمایا خداوند عالم اہل جنت کے ذہنوں سے ایسے لوگوں کو بھلا دے گا تاکہ ان کی مفارقت کی وجہ سے غمناک نہ ہو، اور یہ بات کوئی تعجب خیز نہیں، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک جنت میں ہر قسم کی لذت و آسائش کے سامان مہیا ہوں گے، حتیٰ کہ وہاں غنا و سرور بھی ہوگا۔ چنانچہ انوار نعمانیہ وغیرہ کتب میں وارد ہے کہ ایک اعرابی نے جناب رسول خدا سے سوال کیا کہ جب جنت میں سب نعمات ہوں گی تو آیا غنا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں، جنت کے درختوں کے ساتھ کچھ جرس لٹکے ہوں گے، جب انہیں ضرب لگائی جائے گی تو ان سے ایسی مختلف قسم کی عمدہ آوازیں آئیں گی کہ اگر دنیا والے سن لیں تو شدت طرب و سرور سے مر جائیں۔ بعض روایات میں وارد ہے کہ اس غنا و سرور سے وہی مومن لطف اندوز ہوں گے جن کے کان دنیا میں راگ سننے سے ملوث نہیں ہوئے ہوں گے۔ ثالث بہار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد طاہرین کے سلسلہ سند سے آن حضرت سے روایت فرماتے ہیں کہ آن حضرت نے فرمایا جنت میں ایک ایسا چشمہ ہے جو شہد سے زیادہ شیریں، جھاگ سے زیادہ نرم، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ آیات اور روایات سے مستفاد ہوتا ہے کہ جنت میں متعدد نہریں ہیں، جن میں کچھ نہریں صاف پانی کی، بعض شہد کی اور بعض دودھ کی ہیں۔ قرآن مجید میں ان کے یہ نام ذکر کیے گئے ہیں: نمبر 1 کانور، نمبر 2 سلسبیل، نمبر 3 تسنیم، نمبر 4 زنجبیل، نمبر 5 وہیق، نمبر 6 کوثر، ان اعطیناک الکوثر۔ عقل و دین کہاں تک جنت کے حالات و اوصاف کا تذکرہ کیا جائے، جبکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ رب جلیل ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا ہے۔ عقل و دین مصنف رسالہ کے بیان کردہ مسلک لذت روحانی کی تصنیف۔ حضرت مصنف علام نے جو یہ فرمایا کہ بعض اہل جنت ایسے ہوں گے کہ ان کی لذتیں فقط تسبیح و تقدیس الہی میں ہوں گی، نہ عقل و شرب یا دیگر جسمانی لذائذ، اور بعض جسمانی لذائذ سے لطف اندوز ہوں گے۔ اس پر حضرت شیخ مفید علیہ رحمہ نے بڑی عمدہ تنقید فرمائی ہے، اور جس روایت میں یہ امر وارد ہے اسے جعلی قرار دیا اور فرمایا ہے کہ قرآن اس کی تکذیب کرتا ہے کیونکہ اس نے بار عقل و شراب اور نکاح وغیرہ لذات جسمانیہ کا تقاضا کر کے اہل ایمان کو ان کے حاصل کرنے کی ترغیب و تشویق دلائی ہے، اور پھر ان آیات میں سے بعض نقل فرمائی ہیں جو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں۔ بعد ازاں یہ کس طرح متصور ہو سکتا کہ جنت میں ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو ملائکہ کی طرح نہ کھائے گا، نہ پیے گا اور نہ نکاح کرے گا؟ یہ امر ظاہر قرآن کریم اور اتفاق مسلمین کے خلاف ہے۔ سرکار علامہ مجلسی نے سرکار شیخ کی یہ تنقید نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے جناب شیخ کی تنقید نہایت متین ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جنتی لوگ لذائذ ممدوح نعمات جنت سے جب لطف اندوز ہوں گے تو خوش ہو کر از خود خدائے عز و جل کی حمد و ثنا بھی کریں گے، جیسے کہ قرآن میں وارد ہے سورہ یونس پارہ نمبر 11 رکو نمبر 6، یعنی ان باغوں میں ان لوگوں کا بس یہ قول ہوگا اے خدا تو پاک و پاکیزہ ہے، اور ان میں ان کی باہمی خیر صلاحی سلام سے ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے سورہ زمر پارہ نمبر 24 رکو نمبر 5، اور اس کے نگہبان اس سے کہیں گے کہ سلام علیکم، تم اچھے رہے، تم بہشت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، اور یہ لوگ کہیں گے خدا کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ
ہم سے سچ کر دکھایا اور ہمیں بہشت کی سرزمین کا مالک بنایا کہ ہم بہشت میں جہاں چاہیں رہیں۔ ترجمہ فرمان۔ ارشاد صادق علیہ السلام کی توضیح۔ جناب مصنف علیہ رحمہ نے حضرت صادق علیہ السلام کی جو حدیث نقل فرمائی ہے جس میں عبادت گزاروں کی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں، یہ روایت اگرچہ معتبر اور قابل وثوق ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ سوائے ایک قسم کے باقی دونوں قسم کے عبادت گزاروں کی عبادت باطل ہو۔ فقہاء و عظام میں سے اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ صحیح ہو کہ شوق جنت یا خوف جہنم کے جذبے کے تحت عبادت باطل ہوتی تو اس کی ذمہ داری معاذ اللہ خدا اور رسول پر عائد ہوگی، کیونکہ انہوں نے ہی یہ ترغیب و ترہیب دلائی ہے۔ وہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عبادت جو جنت کی طمع یا جہنم کے خوف سے بالاتر ہو کر محض معبود حقیقی کو لائق عبادت سمجھ کر کی جائے، وہ یقیناً افضل و اعلیٰ ہوگی۔ جیسا کہ جناب امیر علیہ السلام سے مروی فرماتے ہیں، بار الہ میں نے تیری عبادت تیری جنت کی طمع اور تیری جہنم کے خوف سے متاثر ہو کر نہیں کی، بلکہ میں نے تجھے لائق عبادت سمجھ کر تیری پرستش کی ہے۔ نہج البلاغہ۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 42 کا اختتام کرتے ہیں۔ 29واں باب جنت و دوزخ اور ان کے ضروریات دین سے ہونے کا بیان کا سلسلہ ابھی جاری ہے، اور پارٹ نمبر 43 کا آغاز ہم اسی باب سے شدائد دوزخ کی اجمالی کیفیت سے کریں گے انشاءاللہ۔